الہ الا اللہ، تم سارے یہ کہہ لو کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں۔ شرک کی نفی آ گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك۔ اسلام میں سب سے جو بڑے گناہ ہیں ان گناہوں میں ایک وہ گناہ جس سے اللہ کے ہر نبی نے منع کیا ہے۔ اللہ کے ہر نبی کی بنیادی تعلیمات میں یہ بات شامل رہی ہے کہ اللہ کے ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں امت کو اپنی اپنی قوم کو اس بڑے گناہ سے بچنے کی تلقین کی ہے، اور وہ گناہ سب سے بڑا گناہ وہ کون سا ہے جس کو قرآن اور حدیث کی زبان میں شرک کہا جاتا ہے۔ شرک صرف ایک گناہ ہی نہیں بلکہ شرک ایک بغاوت ہے، اور یہ بغاوت اللہ رب العالمین کو کسی صورت پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایک نہیں 20 مرتبہ اللہ رب العالمین نے اس بات کی
بار بار تلقین کی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شرک مت کرو۔ اللہ کا ہر نبی بھی یہی کہتا رہا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ اور بچہ جب زبان چلاتا ہے تو ہم مسلم اس کو پہلا کلمہ پڑھاتے ہیں، اور اس پہلے کلمے کی بنیادی تعلیم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کبھی اس کے مطلب پہ غور کریں، اس کی تعلیم بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب پہلی دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور شرک سے باز رہنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت یہی کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تم سارے یہ کہہ لو کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں۔ شرک کی نفی آ گئی، لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی بگڑیوں کو سنوارنے والا، کوئی بیماروں کو شفا دینے والا، کوئی تمہاری حاجتیں پوری کرنے والا، کوئی تمہیں اولاد دینے والا نہیں ہے، کوئی تمہیں بیٹے دینے والا نہیں ہے، کوئی تمہیں بیٹیاں دینے والا نہیں ہے، کوئی تمہیں عزت دینے والا نہیں ہے، کوئی تمہیں ذلیل کرنے والا نہیں ہے، ذلت سے تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا، تمہارے نفع و نقصان کا مالک کوئی نہیں ہے، تمہیں پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، تمہیں سورج کی روشنی دینے والا کوئی نہیں ہے، تمہیں چاند کے دن تم پہ چھوٹے اور بڑے کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کون ہے؟ الا اللہ، صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اس بات کی اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جدا دی، اور وہی قوم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتی ہے، امین مانتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم مانتی ہے، آپ سے اپنے فیصلے کرواتے ہیں، اپنا سونا اور چاندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیتے ہیں، آپ کو اپنی عزتوں کا محافظ سمجھتے ہیں، سب کچھ آپ کو سمجھتے ہیں۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو وہی آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ گویا کہ یہ کیسی تلوار ہے لا الہ الا اللہ کی کہ اس کی زد ان کے عقیدوں پہ پڑی، اور ان کے بڑے بڑے بت پاش ہونے کا ان کو خطرہ تھا، اسی وجہ سے وہ لوگ مخالف ہو گئے۔ اور ابو لہب کہ یار لوگ جس کی دلیل دیتے ہیں جی سب سے پہلے میلاد اس نے منایا ہے جی، جی اس نے پہلے میلاد منایا، لونڈی کو آزاد کیا، جی اس نے لونڈی کو آزاد کیا، اور اس کو جناب وہ خواب میں ملے جی وہ دودھ کی انگلی منہ میں ڈالتا ہے تو اس کو دودھ ملتا ہے۔ وہی ابو لہب سب سے پہلے، پتہ نہیں یہ روایت کہاں سے، بہرحال وہ چھوڑے ایک الگ بات، تو اسی ابو لہب نے کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی۔ ایک طرف تو تم اس کو دلیل پہ بناتے ہو کہ اس نے یہ جناب میلاد منایا، اسی نے گالی بھی دی کھڑے ہو کے، اور اس نے کیا بد دعا دی، اس نے کہا تبا لک یا محمد، اے محمد نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے ہمیں اس وجہ سے بلایا تھا، تو ہمیں شرک سے منع کرتا ہے، ہمارے آباء و اجداد یہ شرک کرتے تھے، اگر یہ شرک ہے تو ہم یہ شرک کریں گے۔ اس نے گالی دی اللہ رب العالمین کو، یہ بدا اس کی انتہائی غلط لگی، اللہ تعالیٰ کو انتہائی غصہ آیا اس بات پہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو یہ شرک کے خلاف سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز اٹھائی ہے، اور جو پہلی آواز رسول اللہ نے اٹھائی ہے وہ شرک کے خلاف اٹھائی ہے، اور ایک عالم اور ایک داعی اور ایک مبلغ، اس کی یہ مجموعی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے لوگوں کو شرک سے بچائے۔
اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ رب العالمین نے جنت اس پر حرام کر دی ہے۔ کہیں پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں، اس کی سیٹنگ کر کے آواز چیخ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے، ادھر بھی اندر بھی آواز چیخ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے شرک کیا گویا کہ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان سے نیچے پھینک دیا گیا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پرندے اس کو اچک کے لے گئے، أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا وہ یہ کہ اس کو ہوا نے کہیں دور وادی میں پھینک دیا۔ اس کی مثال ایسے ہے، کہیں پہ اللہ رب العالمین کا قرآن یہ کہتا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ ما یملکون من قطمیر، کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ قطمیر کیا ہے؟ کھجور کھاتے ہو، کھجور کی گٹھلی، اس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے معمولی سا، اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، مدد جن سے مانگتے ہو، جو تو ان کے بھی مالک نہیں ہیں۔ کہیں پہ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم اللہ کے سوا سہارا بناتے ہو، مشکل کشا مانتے ہو، حاجت روا مانتے ہو جن کو اللہ کے سوا، فرمایا ان کی مثال بیت العنکبوت، مکڑی کے گھر جیسی ہے۔ مکڑی کا گھر، مکڑی کا جالا، اس کی کیا حیثیت ہے مکڑی کے جالے کی؟ مکڑی کے جالے کو آپ دیکھیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی مضبوطی نہیں ہے۔ مکڑی کے لیے تو وہ بہت بڑا محل ہے، لیکن انسانوں کے ہاں اس کی کیا قدر۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ فرمایا جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی دی گئی ہے۔ کہیں پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں شرک دیکھو کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین ہر گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ ہمارے ایک تاثر دیا جاتا ہے جی اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، حقوق العباد نہیں معاف کر سکتا۔ بھئی اللہ شرک نہیں معاف کرتا، کیونکہ شرک ایک بغاوت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرک کے اوپر تو جنت حرام ہے، مشرک جنت میں کیسے جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا جو لوگ شرک کرتے ہیں اسی حال میں اگر بغیر توبہ کے مر جاتے ہیں قیامت والے دن لا يدخلون الجنت، جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، سوئی ان کو دی جائے گی، سوئی کے جہاں پہ دھاگا ڈالا جاتا ہے ان کو کہا جائے گا یہاں اس کے نکے سے اونٹ کو گزار دو، تمہیں جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ نہ اونٹ اس میں گزرے نہ وہ جنت میں جائیں، یعنی ناممکن بنا دیا۔ آئیے ذرا شرک کی تعریف دیکھتے ہیں، شرک ہے کیا؟ شرک کے اگر اعتبار شدت کے اعتبار سے اگر اس کی اقسام دیکھی جائیں تو اس کی مین دو قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر اور ایک شرک اصغر۔ شرک اکبر سے انسان جنت سے محروم ہو جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، بلکہ بسا اوقات انسان اسلام سے بھی نکل جاتا ہے، اگرچہ دعوے کرتا رہے لیکن اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور شرک اصغر یہ کہ اس میں اسلام سے تو نہیں نکلتا
لیکن گناہ گار مجرم ضرور ہوتا ہے، بسا اوقات انسان کو نیکیوں سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، اس کے حصے میں کچھ نہیں آتا۔ شرک اکبر ایسا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادات میں شرک کرنا، اللہ کی ذات میں شرک کرنا، اللہ کی صفات میں شرک کرنا، احکام میں شرک کرنا، یہ شرک اکبر ہے۔ شرک فی ربوبیت، اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک ماننا، یہ جو ہے یہ شرک اکبر ہے، اور اس کی بالکل قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہی وہ شرک ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے 17 اولو العزم پیغمبروں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم، اسماعیل، عیسیٰ، موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کے نام لے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اگر یہ بھی شرک کریں تو ہم ان کے بھی اعمال برباد کر دیں۔ حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، ان کو بھی کہا گیا لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ پیارے پیغمبر اگر آپ بھی یہ شرک کرتے تو ہم آپ کے بھی اعمال ضائع کر دیں۔ تو اس کو بنیادی طور پہ سمجھیں، یہ شرک اکبر ہے۔ شرک اصغر گویا کہ ریاکاری جس کو آپ کہہ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے سب سے زیادہ جس کا ڈر ہے وہ شرک اصغر کا ڈر ہے، ریاکاری ہے۔ ریاکاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے، مثلا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اس کے ذہن میں آتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں نماز پڑھتے، وہ ضرور خوبصورت انداز میں نماز پڑھتا ہے، تو اس نے شرک کیا، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے اس نے نماز پڑھی۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی، حدیث میں آتا ہے اس نے شرک کیا۔ من صام یرائی، جس نے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا، جس نے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے مال خرچ کیا، جس نے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے حج کیا، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے عمرہ کیا، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے جہاد کیا، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے قربانی کی، جانور ذبح کیا، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کوئی بھی عمل جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کرے گا وہ شرک ہے، وہ شرک اصغر ہے۔ اور شرک اکبر اس کو یعنی اگر آپ لے لیں تو اس کو شرک جلی بھی کہا جاتا ہے، یعنی واضح اور کھلا شرک۔ اور یہ آج آپ کے پاکستان میں اسلامی ریاست جس کو آپ کہتے ہیں اسلامی ریاست، حالانکہ وہ اسلامی ریاست نہیں ہے، نام کے اسلامی ہے، عملاً اس کے اندر وہ اسلام نافذ نہیں ہے۔ سرکاری سطح پہ شرک کیا جاتا ہے، جو بڑے بڑے دربار ہیں، بڑے بڑے گدی نشین ہیں، وہ اس کو فروغ دے رہے ہیں۔ بڑے بڑے قلاع و دستار والے، بڑے بڑے جبے والے، بڑے بڑے علماء اپنے آپ کو مفتی اور اپنے آپ کو حضرت اور علامہ اور قبلہ، پتہ نہیں کتنے کتنے القاب ہیں کہ القاب گنتے گنتے جب آپ جناب کھنا پور کراس کر جائیں اتنے ان کے القاب ہیں، لیکن شرک کو فروغ دے رہے ہیں۔ نام اللہ کا، نام رسول اللہ کا، نام قرآن پڑھ کے منبر رسول پہ بیٹھ کے شرک کو فروغ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بڑی لائٹیں پنکھے بند کر، بجلی نہیں ہے میرا خیال ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی سزا من حیث القوم، پوری قوم کو اس کی سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ تو اس کو شرک اکبر بھی کہہ لیں یا شرک جلی بھی کہہ لیں، جو اعلانیہ شرک ہو رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں آگے، شرک یہ جو مجموعی اقسام ہیں ان کو اگر آپ کہہ لیں تو شرک اس لحاظ سے سب سے پہلے آتا ہے شرک فی الذات۔ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ ایک ہے، یعنی وہ اپنی ذات میں ایک ہے۔ شرک فی الذات یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ایک ہے۔ اب یہ اگر کوئی مانتا ہے کہ نہیں جناب یہ اللہ تعالیٰ دو ہیں یا اللہ جیسا کوئی اور بھی ہے، تو یہ شرک فی الذات کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے لحاظ سے ایک ہے،
قل هو اللہ احد، جس کا لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا گیا۔ عثمان ادھر آئے، اس کو بند کر کے دوبارہ آن کر۔ جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے تثلیث کا عقیدہ، عیسائی جو ہے کرسچن دنیا یہ لوگ کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ اللہ، عیسیٰ، مریم یہ تین خدا ہے۔ وہ تینوں کو ایک مانگو، کہتے ہیں یہ تین ہیں، ایک اکیلا یہ نظام نہیں چلا سکتا، یہ تین چلا رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ عقیدہ دیا جاتا ہے، نام نہاد مسلمانوں کو دیا جاتا ہے عقیدہ۔ خیر اللہ کا شکر ہے میں اور میری جماعت اس عقیدے سے ہم الحمدللہ محفوظ ہیں، ہم پاک ہیں۔ جو عقیدہ دیا جاتا ہے کچھ مسلمانوں کا عقیدہ پنجتن پاک کا، کہتے ہیں یہ پنجتن پاک ہیں جی، اللہ، محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، یہی ہے نا جی۔ تو یہ عقیدہ بھی شرکیہ عقیدہ ہے۔ یہ بھی اس عقیدے قل هو اللہ احد اس کے مخالف ہے یہ عقیدہ، کہ اللہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، یہ کہتے ہیں نہیں پنج تن پاک ہیں، یہ پانچ ہیں جو یہ سارا نظام چلا رہے ہیں۔ یہ اللہ اکیلا نہیں ہے، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ چلا رہے ہیں، علی بھی چلا رہے ہیں، فاطمہ بھی چلا رہی ہیں، حسن اور حسین بھی اس میں چلا رہے ہیں۔ یہ عقیدہ یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ کرسچن کا یہ عقیدہ ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ کہتے ہیں یہ تین ہے اور یہ کہتے ہیں نہیں پانچ ہے۔ اور یہ پنجتن کا عقیدہ کہاں سے چلا؟ یہ سورہ نوح پڑھ لیجئے، پارہ نمبر 29، لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ولا یعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا۔ وہ یہ کہتے تھے پانچ تن پاک، ان کے عقیدہ تھا نوح علیہ السلام کی قوم کا۔ وہ کہتے ہیں یہ پانچ ہیں، ان کو مت چھوڑو، بس ان کا دامن پکڑ لو، تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ تو یہ چیزیں ہیں جو قرآن و حدیث کے ہمیں منافی ہیں اور ہمیں بتائی نہیں گئی، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں یہ ضروری ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے۔ جو رسول اللہ کا احترام نہیں کرتا وہ بندہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ جو سیدنا علی کا احترام نہیں کرتا وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حسین، یہ سارے ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا صفات میں ان کو شریک نہیں مانتے۔ ہم یہ کہتے ہیں جب ہم نے یہ کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو پھر کوئی معبود نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا۔ تو یہ ہے کہ شرک فی الذات، ذات میں اللہ تعالیٰ کی کسی کو شریک ماننا، یہ بھی جرم ہے۔ دوسرا ہے شرک فی الربوبیت، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں شریک ماننا کسی کو۔ مثلا وہ رب ہے تو وہ اکیلا ہی رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے جو کائنات کا رب ہے، صرف انسانوں کا رب نہیں ہے، صرف جنوں کا رب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی کہکشائیں ہیں، جو بھی نظام ہے، سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اور رب کہتے ہیں اس کو جو میں ناقص میرے علم میں جو بات آئی ہے، جو میں قرآن و حدیث کے مطالعے سے سمجھ سکا ہوں، کہ پیدا کرنا اور اس کے بعد اس کی تمام جملہ ذریات کا خیال رکھنا اول و آخر تک، اس کو کہتے ہیں رب۔ یہ نہیں کہ پیدا کرا اور پھر چھوڑ دیا بھی ٹھیک ہے، دوسروں کے سہارے بھی نہیں، اور وہ صرف اللہ ہے۔ رب کا یعنی پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کے سوا کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ حج میں کیا ہے، فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے کائنات کے لوگوں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، غور سے سننا،
لوگوں غور سے سنو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ساری کائنات کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، جن کو رب مانتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، یہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا دور کی بات ہے، مکھی کا پر ٹوٹ جائے اس کو جوڑ نہیں سکتے۔ کوئی دنیا کی لیبارٹری ایسی ہے جو مکھی کا پر جوڑ کے دکھا دے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں، قرآن میں یہ نہیں، قرآن میں یہ ہے کہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے، یعنی اس کا پر نہیں جوڑ سکتے، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں اگر آپ تفصیل میں جائیں تو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، یہ کھانا کھا رہے ہوں، مکھی ان کے کھانے سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، چھین کے لے جائے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی کتنا چھین لے گی، کتنا چھین لے گی؟ اللہ کہتے ہیں یہ جو چھین کے لے کے جا رہی ہے، مکھی نے ان سے ان کا حق سلب کر لیا ہے، یہ سارے مل کے اس سے وہ واپس نہیں لے سکتے، یہ اتنے کمزور ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، لینے والا چھیننے والا جس سے چھینا جا رہا ہے، یہ دونوں کمزور ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدری، پھر یہ اللہ کے علاوہ اوروں کو کیوں پکارتے ہیں، کیوں مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں، کیوں دوسروں کو رب مانتے ہیں، یہ اللہ کی ذات میں شرک کیوں کرتے ہیں، شرک فی ربوبیت کے مرتکب کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے اللہ کی قدر کو جانا ہی نہیں، اللہ کی قدر کو نہیں سمجھا ان لوگوں نے، یہ نہ سمجھے لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کی قدر کو نہیں جانا۔ انہوں نے ایک نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ایک 18ویں گریڈ کا افسر سمجھا ہوا ہے جس کے پاس محدود سے اختیارات ہیں، وہ لوگوں کی سفارش پہ نعوذ باللہ من کام کرتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ ایسے عقیدے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ خطبہ جمعہ کے دوران بیٹھے ہوں تو یہ گھٹنوں کو پکڑ کے مت بیٹھا کریں، اس سے سستی چڑھتی ہے۔ اور دوسرا، اگر آپ کو جمائی آ رہی ہے تو آپ منہ پہ ہاتھ رکھ لیں۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر آپ کو جمائی آ رہی ہے، باسیاں آ رہی ہیں، تو منہ پہ ہاتھ رکھ کے اس کو بند کریں، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ایک سستی ہوتی ہے، اور شیطان اس پہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو یہ بڑا چودھری بنا پھرتا ہے، حالت اس کی دیکھو، تو میں اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے، یہ کیا کریں۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس سائڈ سے جمائی شروع ہوتی ہے، پھر وہ پورے حال میں جمائیاں چل رہی ہوتی ہیں، یہ ذرا خیال کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انتہائی کمزور ہیں، جو چھیننے والا لینے والا دونوں کمزور ہیں۔ آپ کے سائنسدانوں نے اس پہ تجربہ کیا، یہ انگریزوں نے اس پہ تجربہ کیا، انہوں نے کہا جناب اس مکھی کو کھلاؤ اور اس کو بند کرو بکسے میں، اور جو ہی نکلنے لگے پھر اس کو لیبارٹری میں لے جاؤ اور اس کو جناب اس سے لے لو۔ بعد میں جب پتہ چلا وہ سارے کرے کہ مکھی پہلے اس کو وہاں پہ تلف کرتی ہے، وہ اپنے منہ سے ایسا لعاب نکالتی ہے جس سے وہ خوراک ساری وہیں پہ تلف ہو جاتی ہے، پھر اس کو اندر لے کے جاتی ہے۔ انہوں نے کہا لے لو، قرآن کے چیلنج کو، قرآن کا تو آج بھی چیلنج، لے لو اور پکڑ سکتے ہو تو نہیں نکال سکتے۔ تو یہ شرک فی ربوبیت لوگ آج کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی پیدا کرنا اللہ وہ بھی کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، بیٹوں کے لیے کوئی اور دربار رکھا ہوا ہے، فلاں پیر صاحب بیٹا دیتا ہے، فلاں پیرنی بیٹی دیتی ہے، فلاں پیر صاحب جناب وہ عہدے تقسیم کرتا ہے، فلاں پیر صاحب وزارت دیتا ہے، فلاں پیر صاحب جو ہے وہ بارش دیتا ہے۔ یہ سارے لوگوں نے بنائے ہوئے مسلمانوں نے۔ وہ ایک ملتان کا تھا نابینا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی کو آنکھیں دی ہیں کسی کو نہیں دی، لیکن اس کا دعویٰ تھا، کہتا ہے تو ہک آنکھیں تو میں دو گنا دے وہاں، تو دھی آنکھیں میں پتر گنا دے وہاں۔ تو اتنا اگر پہنچا ہوا ہے تو پہلے تو اپنی آنکھیں تو لے کے دکھا۔ ایک وہ لال شاہ تھا ادھر کا، وہ غالباً مری کا، نانگا بابا، ننگا بیٹھا ہوتا تھا، بڑے بڑے افیسر، یہ آپ کے پرائم منسٹر وغیرہ جو یہ اس کے پاس گئے جا کے لاٹھیاں کھانے کے لیے کہ جناب جس کو لاٹھی پڑتی ہے وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ پہلے وہ ایک عورت گئی، پہلے وہ مرد گیا اس کے پیچھے پیچھے، وہ عورت بھی وہ بھی پیچھے پیچھے بھاگ گئی۔ یہ عورتیں تو مردوں کی نکالی کرتی، پیچھے پیچھے وہ بھی بھاگی، وہاں پہ ہیلی پیڈ بھی بنوا کے دیا۔ کیا ہوا، کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں، اپنا گناہ اعمال سے ایک ہی ہے۔ اس سے تو بہتر ہے انسان مر جائے، لیکن انسان یہ شرک گوارا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحابی کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، حضرت ابو درداء کہتے ہیں اوصانی خلیلی، مجھے رسول اللہ نے وصیت کی
اللہ تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگرچہ تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تجھے آگ میں جلا دیا جائے، فرمایا یہ آگ میں جلنا گوارا کر لینا، اپنے جسم کے ٹکڑے کرنا گوارا کر لینا، لیکن اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں، شرک نہیں کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام شرک سے محفوظ رکھا ہے۔ زندگی میں جب سے ہم نے پیدا، ہمارے والدین وہ بھی الحمدللہ موحد تھے اور ہم بھی الحمدللہ موحد ہیں، کبھی شرک نہیں کیا، بھولے سے کیا مجبوری میں بھی کبھی بھی شرک نہیں کیا۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر آپ ساری زندگی سجدے میں گزارتے اسی بات پہ تو پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ تو یہ شرک پھر ربوبیت، زندگی اور موت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اور یہ کسی اور کو مانے کہ فلاں زندگی بھی دیتا ہے، فلاں تو موت بھی دیتا ہے، تو یہ شرک پھر ربوبیت ہوگا۔ کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، صرف اللہ چلا رہا ہے۔ اگر یہ کوئی سوچے کہ فلاں بھی چلا رہا ہے اور فلاں بھی ڈوبیاں ہوئی ہیں تار لیتا ہے، اور فلاں کے پاس بھی بڑے اختیارات ہیں فلاں بھی کر لیتا ہے، یہ جو ہی اور بھی کا چکر یہ سمجھ آئیں تو شرک سے بچ جائے۔ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک، پڑھ لیں ثواب ہی ملے گا۔ ایاک نعبد، اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ کسی کو حاضر ہوا، کسی کو مشکل کشا ماننا، یہ شرک ربوبیت ہے۔ لوگوں نے گاڑیوں بھیجا، یا علی مشکل کشا، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد، یا دستگیر، غوث اعظم دستگیر، یہ سب شرکیہ کلمات ہیں میرے بھائی، بچ جائیں ان سے، اپنے اعمال کو ضائع مت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک شخص آیا کہتا ہے اللہ کے رسول جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا ہے، بلکہ یہ کہ جو اللہ اکیلا چاہے۔ علماء بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، پوچھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہو جو اللہ اکیلا چاہے، تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مدد مانگنا شرک سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ نے ہمیں کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ سے مدد مانگو، مشکل ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تمہاری مشکل حل کرتا ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کے سوا تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو ہمیشہ اسی کے اوپر آپ اپنا عقیدہ بنائیں۔ اور ہمارے ہاں یہ پاکستان ہندوستان میں ایک وہ ناد علی بڑا مشہور ہے، اور اس کے بارے میں عقیدہ ہے جناب جنگ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعوذ باللہ پڑھا تھا۔ انہوں نے علی کو کہا تھا کہ علی آؤ میری مدد کرو، جنگ ہم سے نہیں جیتی جا رہی، انہوں نے پڑھا تو پھر یہ جنگ جیتی۔ یہ بھی شرکی عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد مانگی ہر موقع پر۔ آپ بدر ہو، عہد ہو، خیبر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ساری رات گزاری آپ نے، اللہ سے کہا اللہ مدد نازل کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے، اللہ تعالیٰ نے مدد کی اپنے بندوں کی ہر موقع پر۔ وہ تو اللہ تعالیٰ چاہے جس سے چاہے کام لے لے، مجھ سے لے لے، آپ سے لے لے، کسی سے اللہ تعالیٰ کام، اللہ تعالیٰ کے تو لشکر بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ابابیل سے کام لے لے، مچھروں سے اللہ نے کام لے لیا۔ اب کیا پھر مچھر مشکل کشا ہو گئے یا ابابیل مشکل کشا ہو گئی؟ ابابیل کے ذریعے ہاتھی کو مروایا اللہ تعالیٰ نے، کعبے کو بچایا، اور کیا ابابیل مشکل کشا ہو گئی ہے؟ اپنے عقیدے درست کریں۔ اور اس کے مقابلے میں سنیوں نے ایک عقیدہ گھڑا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، وہ نعت ابی بکر پڑھتے ہیں۔
باقی الفاظ وہی ہیں، وہ کہتے ہیں نادن علی، یہ کہتے ہیں نادن ابا بکر، باقی الفاظ کہتے ہیں مشکل حل کر دے، مظہر العجائب، یہ سب شرکیہ کلمات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی کی۔ سیدنا علی کا یہ عقیدہ نہیں تھا، سیدنا ابو بکر کا عقیدہ نہیں تھا، سیدہ فاطمہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا، سیدنا حسن اور حسین کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ بچ جائیں، اپنے اعمال برباد مت کریں۔ جو بندہ بھی دم کرتا ہے، بالوں کہتے بڑا دم کرتا ہے، بڑا اس کا دم چلتا ہے، جو بندہ دم کرتا ہے اس سے پہلے دم سنیں بھی آپ بھائی جان کون سا دم کرتے ہیں۔ پہلے میں یہ پوچھوں گا، میں اپنے کسی عالم سے پوچھوں گا، اگر آپ کے دم میں شرکیہ الفاظ ہیں تو پھر میں آپ سے دم نہیں کرواؤں گا، اگرچہ اس سے شفا ملتی ہو۔ لوگ کہتے ہیں شفا تو مل جاتی ہے، نہیں، اپنے عقیدہ بچانا ہے۔ اگر شرک کی وجہ سے ہمیں شفا ملتی، ہمیں ایسی شفا نہیں چاہیے، اس سے بیماری بہتر ہے۔ تو آج کی بات یہیں پہ گفتگو ختم کرتے ہیں، باقی اس کا حصہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔